السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو حیض یعنی ماہواری کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنے کے 7 خطرناک نقصان بتلاؤں گا کہ حیض کی حالت میں اپنی عورت سے ہم بستری کرنے سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بیوی کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مردوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ اس کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ نے اگر یہ کام کیا ہے یا کبھی ارادہ ہے یا کبھی مجبور کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ میرے بھائیو، بڑا گناہ ہے، خطرناک نقصانات ہیں، دنیا میں بھی بڑے خطرناک نقصانات سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی بڑے خطرناک اس کا عذاب ہوگا، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں۔ دنیا کے اندر 7 خطرناک نقصانات اور بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ وہ 7 نقصان کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے سے بچے دانی کمزور ہو جاتی ہے۔ بچے دانی عورت کی کمزور ہو جاتی ہے اور پھر حمل نہیں ٹھہرتا، عورت پھر پریگننٹ نہیں ہو سکتی، عورت کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر انسان اس کی وجہ سے اولاد سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرناک نقصان ہے، اس لیے حیض کی حالت میں ہم بستری کبھی نہ کریں۔ دوسرا بڑا خطرناک نقصان یہ ہے کہ پنڈلی، کمر اور اسی طرح پیڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، عورت ان مشکلات سے گزرتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، ناف کے نیچے پیڑوں میں درد ہونے لگتا ہے، بہت تکلیف سے وہ اپنے دن اور رات گزارتی ہے، اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ مصیبت میں اور اسی طرح الجھن کا وہ شکار ہو جاتی ہے، اس کی عقل معوف ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہم بستری حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں کبھی نہ کریں۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو فاسد خون عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ماہواری کی حالت میں، حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ فاسد خون ہوتا ہے، گندا خون ہوتا ہے۔ ہم بستری کرنے کی وجہ سے اس حالت میں وہ خون بچے دانی کے اندر چلا جاتا ہے، رحم کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان لیے بھاگتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر میں اور جانچیں کراتا پھرتا ہے۔ اس لیے ہم بستری حیض کی حالت میں کبھی نہ کریں۔ اور چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ عورت کے بانجھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ عورت بانجھ ہو سکتی ہے، بچے کی پیدائش کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھو سکتی ہے اور آپ اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ یعنی ہم بستری حیض کی حالت میں کبھی نہ کریں۔ اور 5واں بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم بستری کرنے سے حیض کی حالت میں عورت کی شرمگاہ میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا ختم ہونا مشکل ہو جاتا ہے، دوائیاں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 5واں بڑا نقصان ہے۔ اور 6واں بڑا نقصان یہ ہے کہ پیشاب کی نالی میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب کرتے وقت بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح گردے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، گردوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کام ہم بستری جو ہے حیض کی حالت میں کبھی نہ کریں۔ اور 7واں اور آخری سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ گندا خون مرد کی شرمگاہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ میں عورت کا جو فاسد اور گندا خون ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر مرد جو ہے اپنی مردانیت کھو بیٹھتا ہے، دھیرے دھیرے طرح طرح کی بیماریاں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں پھر اس کے ذریعے سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مردوں کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہی تکلیف سے گزرتی ہے، عورت کا بھی نقصان ہے، بلکہ مرد کا عورت سے زیادہ نقصان ہے۔ آپ ہم بستری حیض کی حالت میں کبھی نہ کریں، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کی بیوی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ ایک گندگی ہے، ایک ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ حیض کی حالت میں یعنی ماہواری کے دنوں میں آپ اپنی عورتوں سے الگ رہو، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ نہا دھو کر صاف ستھری نہ ہو جائیں، جب تک ان کو فری رکھو، آپ ان سے دور رہو۔ ہاں، آپ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح ایک ساتھ رہنا
یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری نہ کریں حیض کی حالت میں، یہ سخت گناہ ہے۔ آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے جب آپ حیض کی حالت میں ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنی عورت کو حیض کی حالت میں مجبور نہ کریں ہم بستری کرنے پر، اور کبھی بھی ہم بستری نہ کریں۔ آپ صبر کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، آپ کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ جب عورت پاک ہو جائے گی تو آپ کو اس کے بعد ہم بستری کرنے میں خوب مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔